فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب مات ریکارڈ کر رہے ہیں جس کی مصنف شہید محراب آیت اللہ سید عبدالحسین دست غیب قدسرہ ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 3 پیج نمبر 24 سے۔ بے شک قبض روح اسرائیل کرتے ہیں لیکن حقیقت میں خداوند جل و علا ہی موت دیتا ہے، کیونکہ یہ امر اسی کی طرف سے اور اسی کے حکم سے عمل میں آتا ہے۔ خدا موت دیتا ہے یا اسرائیل یا ملائکہ، پیج نمبر 24۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا روح قبض کرتا ہے یا اسرائیل یا ملائکہ، کیونکہ قرآن مجید اس سلسلے میں 3 آیتیں پیش کرتا ہے۔ ایک جگہ قبض روح کی نسبت خدا کی طرف دیتا ہے، دوسرا مقام پر ارشاد قدرت ہے کہ ملکن موت یعنی اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں، اور ایک اور مقام پر ارشاد قدرت ہے کہ ملائکہ روح قبض کرتے ہیں۔ حقیقت امر یہ ہے کہ یہ سب صحیح ہیں، کیونکہ ملکن موت اسرائیل اور ان کے اعوان و انصار ملائکہ خدا عز و جل کے حکم سے روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ یہ بلا تشبیہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنے لشکر اور سرداروں کے ذریعے کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ فلاں فوج نے فلاں ملک کو فتح کیا۔ اسی طرح یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ فوج کے فلاں سردار نے ملک فتح کیا، لیکن در حقیقت بادشاہ نے جس کے اختیار میں حکومت، تدبیر مملکت اور لشکر و سرداران لشکر پر حکمرانی ہے، فتح کیا ہے۔ یہ مثال بھی صرف مطلب سمجھانے اور تقریب ذہن کے لیے ہے، ورنہ قدرت کاملہ الہی کا سمجھنا ان مثالوں سے کہیں ہی بالا تر ہے۔ خدا وند عالم نے موت کے لیے کچھ اسباب قرار دیے ہیں، پیج نمبر 25۔ یہ امر تو مسلم ہے کہ خدا ہی موت کے وقت جان لیتا ہے، لیکن آپ اس امر کی طرف بھی متوجہ رہیں کہ پروردگار عالم نے دنیا کو عالم اسباب قرار دیا ہے، من جملہ ان کے موت کے لیے بھی کچھ اسباب معین فرمائے ہیں، مثلاً چھت سے گرنا، مریض ہونا، قتل ہو جانا وغیرہ۔ یقیناً یہ سب امور موت کا سبب اور بہانہ بنتے ہیں، لیکن قطعی و ضروری نہیں ہے، کیونکہ بہت سے افراد ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ مثلاً جس مرض میں ان کی موت واقع ہوئی اس سے کہیں زیادہ شدید مرض میں مبتلا رہے مگر نہیں مرے۔ البتہ جب ان کا پیمانہ عمر لبریز ہو جاتا ہے تو کوئی بے حد معمولی بہانہ بھی ان کی موت کا سبب بن جاتا ہے، اور پروردگار عالم اس کی روح قبض فرما لیتا ہے۔ ویسے بہت سے اشخاص ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ بالکل صحیح و سالم تھے اور بغیر کسی معمولی ناسازی مزاج کے اچانک رخصت ہو گئے۔ مختزرین کے لحاظ سے اسرائیل کی شکل، پیج نمبر 26۔ ایک بات جو ملکن موت سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت وہ روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو جیسا مرنے والا ہوتا ہے، یعنی مومن یا کافر، نیکوکار یا بد کردار، اطاعت گزار یا گناہ گار، اسی کے مطابق ملکن موت بھی مختلف شکلوں میں آتے ہیں۔
روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملکن موت سے خواہش کی کہ کافر کی قبض کے وقت تمہاری شکل کیسی ہوتی ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملکن موت نے عرض کیا کہ آپ برداشت نہ کر سکیں گے۔ خلیل خدا علیہ السلام نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں دیکھوں۔ اسرائیل علیہ السلام نے اپنے کو اسی شکل میں پیش کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کا مرد ہے جس کے بدن کے بال کھڑے کھڑے ہیں، اس کے جسم سے بہت بدبو آ رہی ہے، سیاہ لباس پہنے ہوئے ہے، اس کے ناک اور منہ سے آگ کے شعلے اور دھواں نکل رہا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا کہ اگر کافر پر کوئی بھی عذاب نہ ہو تو بھی اس کے لیے یہی سزا بہت کافی ہے کہ تمہیں اس حالت میں دیکھے گا۔ اس کے برعکس مومن کی جان کنی کے وقت جس شکل میں آتے ہیں اس کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے۔ بہار الانوار جلد سوم باب ملکن موت۔ موت کے وقت ملائکہ اور شیاطین کا مرنے والے کے پاس آنا، پیج نمبر 26۔ جس طرح حالت جان کنی میں مرنے والے کے پاس ملائکہ آتے ہیں اور اس کے داہنے جانب موجود ہوتے ہیں، ویسے ہی شیاطین بھی مرنے والے کے پاس آ کھڑے ہوتے ہیں۔ بہار الانوار جلد سوم باب ملک الموت۔ شیاطین کا کام ہمیشہ دھوکہ اور فریب دینا ہے، اور خصوصیت سے موت کے وقت، تاکہ اگر کچھ ایمان ہو تو اسے بھی فریب دے کر غارت کر دیں، کیونکہ سعادت یا بدبختی کی میزان اس کا آخری قول و فعل ہے۔ جس طرح اور جن حالات میں انسان زندگی گزارتا ہے انہی حالات میں مرتا ہے، اور جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جس آرزو کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی موت کے وقت اسی آرزو کے ساتھ مرے گا۔ اگر آپ کے دل میں جمال امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کی آرزو رہی ہے تو موت کے وقت حضرت کا جمال آپ کا مونس ہوگا، اور اگر آپ کی آرزو خدا نخواستہ محض ہوا و حوث و خواہشات نفسانی رہی ہے تو موت کے وقت اس کی آرزو اور زیادہ ہوگی۔ لیکن جو شخص صاحب ایمان ہو گیا اس کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اسے محفوظ رکھے گا اور شیطان اس پر قابو نہ پا سکے گا۔ ابو زکریا رازی کی موت کا وقت جب قریب آیا تو پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا نہیں کہوں گا۔ اس کے بعد ہی اس پر غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش میں آیا تو کہنے لگا ابھی ابھی میرے سامنے ایک شخص آیا جو کہہ رہا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خوش بخت و سعادت مند ہو جاؤ تو کہو عیسیٰ ابن اللہ۔ میں نے کہا میں نہیں کہوں گا۔ کئی بار کے اصرار و انکار کے بعد اس نے کہا کہ اچھا کہو لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا کہ چونکہ تو کہہ رہا ہے لہٰذا میں نہیں کہوں گا۔ اچانک ایک حربہ ظاہر ہوا اور اسے اڑا دیا۔ اب میں ہوش میں ہوں اور کلمہ حق پڑھتا ہوں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور فوراً ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ واقعاً جو شخص ساری عمر صدقے دل سے موحد رہا ہو موت کے وقت اس پر شیطان کیوں کر مسلط ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر اپنی ساری عمر شیطان ہی کی پیروی میں گزاری ہے تو اس وقت بھی شیطان ہی اس کا انیس ہوگا۔ جان کنی میں آسانی اور سختی، پیج نمبر 28۔ روایت میں سختی اور نہایت تکلیف کے ساتھ جان کنی کے متعلق بہت سی تصریحات بیان ہوئی ہیں۔ بعض روایات میں اس کی تشبیہ اس طرح دی گئی ہے کہ جیسے کسی زندہ انسان کے جسم سے کھال کھینچ لی جائے، اور بعض روایات میں ہے کہ اگر قلعہ کے سنگی دروازے کو اس کے ضخیم کھیلے کے ساتھ آنکھ میں گاڑ دیں اور پھر اس دروازے کو حرکت دیں تو یہ تکلیف سکرات موت کی تکلیف کے مقابلے میں بہت سہل اور آسان ہے۔ دوسری بعض روایتوں میں جان کنی کی سختی کی تشبیہ اس طرح سے دی ہے
کہ جیسے کسی کے بدن کو کینچی سے یا آرے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ چنانچہ بعض مرنے والوں کی ایسی خلاف معمول تکلیف اور بے چینی کا مشاہدہ بھی کبھی کبھی ہوتا رہتا ہے، جو ناقابل بیان ہوتی ہیں اور جسے دیکھ کر دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف بعض اشخاص کے لیے مرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی بہترین پھول کا سونگھنا۔ بعض روایت میں معصوم علیہ السلام سے وارد ہے کہ بعض لوگوں کے لیے مرنا ایسا ہی ہے جیسے میلے کپڑے اتار کر صاف کپڑے پہن لینا۔ بعض دوسری روایات میں بدن کے زنجیروں اور بندشوں سے آزاد ہو جانے سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن موت عالم طبیعت کے قید خانے سے رہائی و آزادی کا نام ہے۔ کبھی کبھی جان کنی کی تکلیف مومن کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ پیج نمبر 29۔ جان کنی کے سلسلے میں جو دو حالتیں ہم نے اوپر بیان کی ہیں، ان میں سے کوئی ایک حالت بھی بطور کلی کلیت نہیں رکھتی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو بھی صاحب ایمان ہے اس کی جان آسانی سے نکلتی ہے، بلکہ بہت سے مومنین بھی ایسے ہوتے ہیں کہ خدائے کریم کی مہربانی ان کے شامل حال ہوتی ہے اور جان کنی کی تکلیف کے ذریعے ان کے بعض گناہوں کی تلافی فرما دیتا ہے۔ حالانکہ وہ با ایمان مرتا ہے، لیکن چونکہ مومن کی شان یہ ہے کہ دنیا سے پاک جائے، لہٰذا اس کی اصلاح دنیا ہی میں فرما دیتا ہے تاکہ آخرت کے دروازے میں بالکل پاک و صاف جائے اور قبر ہی کی منزل سے نعمت الہی سے متنعم اور بہرہ اندوز ہونے کا حقدار ہو جائے۔ اور کافروں کے لیے یہی جان کنی کی سختی و تکلیف آتش جہنم کا آغاز اور عذاب کی تمہید ہوتی ہے۔ کافر کے لیے جان کنی کی آسانی اس نیکی کی وجہ سے ہوتی ہے جو وہ دنیا میں بجا لایا ہے۔ پیج نمبر 29۔ کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کفار و فساق آسانی سے جان دیتے ہیں، چونکہ یہ شخص اہل عذاب میں سے ہے، لیکن اپنی عمر میں کوئی نیک کام اگر اس نے کیا ہے تو اس کی جان اس لیے آسانی سے نکلتی ہے تاکہ اس کا حساب یہیں صاف ہو جائے۔ مثلاً کسی نیک کام میں پیسے خرچ کیے ہیں یا کسی مظلوم یا مجبور کی مدد کی ہے تو اس کے عوض میں اس کی جان کنی میں آسانی ہو جاتی ہے تاکہ اس کی نیکی کی جزا یہی مل جائے اور آخرت میں اس کا کوئی مطالبہ نہ رہ جائے، جس طرح سے کہ مومن کے لیے جان کنی کی سختی اس کے گناہوں سے پاک ہو جانے کے لیے ہوتی ہے۔ بہر صورت حقیقت امر یہ ہے کہ کافر کے لیے مرنا اس کی بدبختی کی ابتدا ہے، خواہ وہ آسانی سے مری یا سختی سے، اور مومن کے لیے موت نعمت و سعادت ہے، خواہ وہ آسانی سے جان دے یا تکلیف کے ساتھ۔ اس بنا پر مومن اور نیکوکار شخص کا آسانی کے ساتھ جان دینا اور کافر و بدکار کا تکلیف کے ساتھ مرنا کسی کے لیے اور کسی طرح بھی کلیے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ کفار کی قبض روح شکنجے کے ذریعے۔ پیج نمبر 30۔ بحار الانوار جلد سوم میں ایک حدیث شریف ہے کہ جس کا مضمون یہ ہے کہ ایک روز جناب خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ابن گرامی جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ملاقات و عیادت کے لیے تشریف لے گئے، جبکہ حضرت علی علیہ السلام کی آنکھوں میں شدید درد تھا جس کی وجہ سے حضرت کرا رہے تھے، حالانکہ جناب امیر صبر کے پہاڑ تھے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی وحشت ناک خبر جناب امیر علیہ السلام کے گوش گزار کی جسے سن کر جناب امیر علیہ السلام اپنی چشمہائے مبارک کا درد بھول گئے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ جب کفار میں سے کسی کی قبض روح کا وقت آتا ہے تو چند ملائکہ عذاب آتے ہیں اور آگ کے
تازیانوں اور آتشی سلاخوں کے ذریعے اس کی جان نکالتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں سے بھی کسی کی جان اس طرح لی جاتی ہے؟ حضرت نے فرمایا، ہاں، مسلمانوں میں بھی 3 گروہ ایسے ہیں جن کی قبض روح اس طرح کی جاتی ہے۔ اول حاکم ظالم ہے، دوسرے یتیموں کا مال کھانے والے، تیسرے ناحق اور جھوٹی گواہی دینے والے، یعنی وہ شخص جو حقیقت کے برخلاف گواہی دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ جو کچھ بھی ہم پر گزرے گی وہ ہمارے ہی عمل کا نتیجہ ہوگا۔ جس شخص نے جو کچھ کیا ہے وہ اس کا انجام دیکھے گا، آسانی کے ساتھ جان کنی ہو یا سختی سے، ہمارے اعمال کا ہی نتیجہ ہوگا۔ خدا کی پناہ، کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بدعمالیوں کی بنا پر دنیا سے بے ایمان جائے۔ فضیل کا شاگرد بے ایمان مرا، پیج نمبر 31۔ حالات و تذکرہ کی کتابوں میں فضیل ایاز طائب کے حالات کے ضمن میں تذکرہ نویس لکھتے ہیں کہ فضیل کا سب سے ذہین و عالم ترین شاگرد جب مرض الموت میں مبتلا ہوا تو فضیل اور چند دوسرے لوگ اس کی عیادت کو گئے۔ فضیل نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی۔ اس بدبخت شاگرد نے اسی حالت میں اپنے استاد کو مارا اور کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ قرآن پڑھیں۔ سوچیے اس شخص کی بدبختی کو جس نے ایک طویل عمر مسجد، مدرسہ اور عبادت کی مجلسوں میں گزاری اور اہل قرآن تھا، اب آخری وقت میں کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ قرآن پڑھیں۔ بدبخت نے کلمہ شہادت بھی نہیں پڑھا اور اسی مجلس میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ فضیل اس قصے سے بے حد غمگین اور رنجیدہ ہوا اور گوشہ نشین ہو گیا، گھر سے نکلنا بند کر دیا، یہاں تک کہ اس خبیث شاگرد کی روح کو خواب میں دیکھا اور اس سے اس کی جان کنی کے موقع پر اس بدبختی کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا، میرے اندر 3 بری صفتیں اور خصلتیں تھیں جن کی وجہ سے دنیا سے بے ایمان اٹھا، جن میں اول حسد تھا کہ جس کی وجہ سے میں کسی کو بھی اپنے سے افضل و بالا تر دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ہاں، حسد وہ خصلت بد ہے جو ایمان کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اور جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ گناہوں کے نتیجے میں بے ایمان مرنا، پیج نمبر 32۔ دوسری صفت چغل خوری تھی، یعنی ادھر سے ادھر لگائی بجھائی کرنا، جس کی وجہ سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے سامنے کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کی غیبت کی تو ایسا نہ ہو کہ آپ اس شخص کے پاس جا کر اسے خبر دیں کہ فلاں شخص تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، بلکہ اس کے برعکس اگر ان دونوں کے درمیان کچھ شکرنجی ہو تو آپ کو چاہیے کہ اس شخص سے کہیں کہ فلاں شخص تمہارے پس پشت تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا اور تمہاری خوبیاں بیان کر رہا تھا۔ یاد رکھیے اس موقع پر، یعنی 2 باہم رنجیدہ افراد کے درمیان مصالحت کرانے کے لیے مذکورہ جھوٹ میں کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ اس طرح 2 بھائیوں کے درمیان اصلاح مقصود ہے، اور یہ مقولہ مشہور ہے کہ دروغ مصلحت آمیز باعث راستی فتنہ انگیز۔ اس کے برعکس چغل خوری جو سب سے بڑا عیب ہے، علاوہ اس کے کہ اس سے 2 شخصوں کے درمیان رنجش اور نفاق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس شخص سے چغل خوری کی گئی ہے اس بیچارے کا راحت و سکون رخصت ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں اس فتنے کی تخم ریزی ہو جاتی ہے جو قتل سے بھی بدتر ہے۔ تیسری صفت جو اس شخص یعنی شاگرد فضیل میں پائی جاتی تھی وہ شراب خوری تھی۔ یہ 3 بڑے گناہ تھے جو اس امر کا موجب ہوئے کہ جو شخص ایک عالم، فاضل اور مدرس وغیرہ سب کچھ تھا مگر وہ دنیا سے بے ایمان اٹھا۔ موت کو دوست رکھنا، پیج نمبر 33۔
ایک اہم بات جسے یاد رکھنا چاہیے، لقاء الہی کو دوست رکھنا ہے، یعنی بندہ مومن کو موت کو برا نہیں سمجھنا چاہیے اور اس سے وحشت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ موت کی آرزو کرنے لگے، پناہ با خدا خودکشی کر لے، کیونکہ جب تک اس دنیا میں ہے ہو سکتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کر لے اور توبہ و انابت کے ذریعے اپنے کو پاک کر لے اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لے۔ بلکہ موت کو دوست رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی خدائے بزرگ و برتر اس کی موت چاہے تو اسے چاہیے کہ اس حالت میں موت کو نعمت سمجھے، کیونکہ اگر بندہ مطیع و فرما بردار ہے تو جلد سے جلد منزل ثواب تک پہنچ جائے گا اور اپنے اعمال حسنہ کے ثمر سے بہرہ ہوگا، اور اگر بندہ گناہ گار ہے تو موت کے ذریعے اس کے گناہوں کا رشتہ و سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور ان گناہوں کے استحقاق میں کمی ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ عقل مند انسان کو چاہیے کہ موت کو اس وقت جبکہ خدا چاہے دوست رکھے، کیونکہ اس کے کمال سعادت و نیک بختی تک پہنچنے کا واحد وسیلہ یہی ہے، یعنی منزل مکر و فریب سے رہائی پانے اور دارالسرور یعنی بہشت تک پہنچنے اور بارگاہ پروردگار میں وارد ہونے اور دوستان حقیقی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک آل اطہار علیہ السلام کی زیارت نیز تمام اخیار و ابرار کی ارواح شریفہ سے ملاقات کا ذریعہ یہی موت ہے۔ اسی طرح درازی عمر اور موت میں تاخیر کو بھی جب تک خدا کی مشیت ہو دوست رکھنا چاہیے، اس واسطے کہ اس مبارک و طولانی سفر کے لیے جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ تدارک و بندوبست کر لے۔ دنیا سے لگاؤ اور اس کی طرف رغبت عقلاً و شرعاً لائق مذمت ہے۔ پیج نمبر 34۔ موت کو ناپسند کرنا اور دنیا میں زندہ رہنے کو دوست رکھنا اس غرض سے کہ اس کی لذتوں اور خوشیوں سے زیادہ بہرہ مند و لطف اندوز ہو سکے، جیسا کہ اکثر لوگوں کا حال ہے، یہ غلط اور بیجا ہے، عقلاً و شرعاً بھی۔ عقلاً بیجا و مذموم اس لیے ہے کہ اولاً تو حقیقی خوشی اس دنیا میں مل ہی نہیں سکتی۔ مثل مشہور ہے کہ یعنی جب تک 100 گھونسے کسی منہ پر نہیں مار لیتے ایک لقمہ بھی اس میں نہیں ڈالتے۔ دنیا میں کون سی خوشی ہے جس کے آگے پیچھے سینکڑوں رنج اور تکلیفیں نہ لگی ہوں؟ اگر جوانی ہے تو بڑھاپا اور کمزوری اور ناتوانی کا اس کے بعد آنا قطعی و ناگزیر ہے۔ اگر صحت و تندرستی ہے تو اس دنیا کی خوشیوں سے لطف اندوز ہونے والے کے لیے بنیادی شرط ہے، تو ہر لمحہ طرح طرح کے امراض اس کو دھمکی دیتے اور ڈراتے رہتے ہیں۔ اگر مال ہے جو خوشیوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ و وسیلہ ہے تو وہ بھی ہزاروں تکلیفیں جھیلنے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور ہزاروں آفتوں سے گھرا ہوا اور ہزاروں خطرات اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ اگر کوئی عہدہ و منصب عالی حاصل ہے تو وہ بھی ہزاروں زحمتوں اور مخالفتوں سے جڑا ہوا ہے۔ یہ تو ایک طرف، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ سب کی سب چیزیں فانی اور مٹ جانے والی ہیں۔ ترجمہ، یعنی اس دنیا سے دل نہ لگاؤ، کیونکہ یہ ایسی بے وفا دلہن ہے جس نے کسی شخص کے ساتھ ایک شب بھی محبت کے ساتھ بسر نہیں کی ہے۔ دنیا سے دوستی کفار کی صفت اور گناہوں کا سرچشمہ ہے۔ پیج نمبر 35۔ شرعاً اس لیے مذموم ہے کہ قرآن مجید نے حب دنیا کو صفات کفار میں سے ایک صفت گردانا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، یعنی کفار اپنی دنیاوی زندگی پر راضی و خوش ہیں اور اسی سے مطمئن ہیں۔ البقرہ آیت نمبر 7۔ نیز دوسری جگہ ارشاد و قدرت ہے۔ ترجمہ، یعنی کیا تم لوگوں نے آخرت کی حیات و جاودان کے بجائے دنیاوی فانی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 38۔
اور یہودیوں کے متعلق فرماتا ہے ان میں سے ہر ایک اس بات کو پسند کرتا ہے اور دوست رکھتا ہے کہ دنیا میں 1000 برس زندگی گزارے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 96۔ قرآن مجید میں اس طرح کی آیتیں بہت سی ہیں، اسی طرح احادیث و روایات بھی بے شمار ہیں۔ یہاں ہم ایک مشہور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کتاب اصول کافی میں ہے ذکر کرتے ہیں، یعنی دنیا کی دوستی تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ موت سے کراہت اور متعلقین کی موت پر گریہ، پیج نمبر 35۔ اوپر ہم نے جو کچھ بیان کیا اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ موت سے کراہت اور دنیا میں زندہ رہنے کو پسند کرنا اگر اس جہت سے ہو کہ دنیا پر فریفتہ ہے یا چونکہ موت اس کے اور ان چیزوں کے درمیان جن سے اسے تعلق و وابستگی ہے حائل ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ تمام دنیاوی لذات سے محروم ہو جاتا ہے، تو یہ عقلاً بھی ناپسند ہے اور شرعاً بھی۔ لیکن اگر موت سے کراہت اور اس میں تاخیر کو پسند کرنا اس غرض سے ہو کہ جب تک موت سے بچا رہے گا سفر آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ زاد راہ مہیا کر سکے گا، اور چونکہ موت کے جلد آ جانے سے دفتر اعمال بند ہو جائے گا، اس وجہ سے یہ پسند کرتا ہے کہ موت دیر میں آئے تاکہ نیکیوں کو بجا لانے کا اسے زیادہ سے زیادہ موقع ملے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن متعلقین اور دوستوں کی موت کو ناپسند کرنا اور ان کی موت پر رنجیدہ ہونا اور غم و غصے کا اظہار کرنا اگر مادی اعتبار سے ہو تو یہ بھی غلط اور بیجا ہے۔ مثلاً اس بات پر گریہ کرنا کہ اس عالم کی خوشیاں اس سے کیوں چھین لی گئیں، یا یہ کہ خود اس کو اس مرنے والے کے وسیلے سے جو خوشیاں میسر تھیں ان سے محروم ہو گیا اس لیے رو رہا ہے، تو یہ رونا بھی بیجا و غلط ہے۔ لیکن صرف مفارقت و جدائی کی وجہ سے رنج و گریہ ہو، جیسے چند ہم سفر ہوں اور ان میں سے کوئی ایک جدا ہو جائے اور سب سے پہلے اپنے محبوب وطن پہنچ جائے، تو دوسرے رفقا سفر اس کی جدائی سے قہراً متاثر ہوں گے، حالانکہ وہ اپنے محبوب وطن اور اہل و عیال میں پہنچ چکا ہے۔ اگر اس طرح کا رنج و غم ہو تو بہت خوب ہے، بلکہ مستحب ہے کہ برادر مومن کے لیے اور اس سے جدائی و دوری پر گریہ کرے، خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ اس مرد مومن کے زندہ رہنے کی صورت میں سفر آخرت کے لیے سامان سفر کی تیاری کا مزید اور بہتر طریقے سے موقع ملتا۔ بے صبری کا مظاہرہ آخرت سے غفلت کا نتیجہ ہے، پیج نمبر 36۔ چونکہ زیادہ تر اشخاص خصوصاً عورتیں دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اقربا و متعلقین میں سے جب کوئی مرتا ہے تو بہت بے چین ہوتے ہیں اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور حد سے زیادہ بے صبری اور نالہ و فریاد کا مظاہرہ کرتے ہیں، جیسا کہ انہیں ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مرنے والا معدوم ہو گیا ہے، حالانکہ اگر یہ سمجھیں کہ مرنے والا ایک مسافر تھا جو جلد اپنے وطن پہنچ گیا اور خود اسے بھی جلد ہی یہاں سے جانا ہوگا، تو اس طرح کی بے صبری اور اضطراب کا مظاہرہ نہ کریں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جس کا لڑکا مر گیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی موت پر بہت زیادہ نالہ و فریاد کر رہا تھا اور بے صبری ظاہر کر رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس چھوٹی سی مصیبت پر نالہ و فریاد کر رہا ہے اور اس سے کہیں زیادہ بڑی مصیبت آخرت کی مصیبت کو بھول گیا ہے۔ اگر تو خود سفر آخرت کے لیے آمادہ اور اس کے لیے زاد راہ مہیا کرنے کی فکر میں رہتا تو اپنے فرزند کی موت پر اس طرح نالہ و فریاد کبھی نہ کرتا۔ تیرا آخرت کی فکر میں نہ ہونا تیرے لیے بیٹے کی موت کی مصیبت سے سخت تر مصیبت ہے۔ عیون اخبار الرضا، جزء دوم، صفحہ 81۔
الطاف و انعامات خداوندی، پیج نمبر 37۔ خلاصہ یہ کہ موت کے سلسلے میں مومن کا حال اس شخص کی مانند ہونا چاہیے جو چند روز بادشاہ کا خدمت گزار رہا ہو۔ اسی اثناء میں اسے بادشاہ کی طرف سے یہ خبر ملے کہ تجھے نامعلوم و غیر معین وقت پر بادشاہ کی خدمت میں حاضر کیا جائے گا تاکہ تجھے بادشاہ کی عنایات و انعامات سے نوازا جائے اور تجھے تیری خدمت گزاری اور وفاداری کا صلہ دیا جائے، تو یقیناً وہ انسان اس خوشخبری سے بے حد خوش ہوگا، لیکن یہ بھی پسند کرتا ہوگا کہ اسے زیادہ سے زیادہ تاخیر کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا جائے تاکہ جتنی بھی مدت زیادہ ملے اس میں وہ زیادہ سے زیادہ خدمات انجام دے لے اور ایسے کام و کارنامے سر انجام دے جو بادشاہ کی مزید خوشنودی اور نگاہ لطف و مرحمت کا موجب ہوں۔ اسی طرح بندہ مومن اصل موت یعنی منزل جزا و ثواب میں پہنچنے سے تو خوشحال ہوتا ہے، لیکن اس میں تاخیر کو بھی اس لیے پسند نہیں کرتا اور دوست رکھتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بندگی بجا لائے اور عین اس حال میں جس لمحہ بھی اس کی موت سے متعلق خداوند عز و جل کا حتمی اور قطعی ارادہ ہو جائے تو وہ اس پر راضی و خوشنود رہے، اس حسن ظن کے ساتھ کہ خداوند عالم کریم و رحیم ہے، اور اس شوق میں کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام سے جنہیں وہ دار دنیا میں دوست رکھتا تھا ملاقات ہوگی اور شرف زیارت نصیب ہوگا۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔